الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ناظرین اکرام، پروگرام اسلام کے سائے میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے لا الہ الا اللہ کا معنی و مفہوم اور اس کے شرائط۔ ناظرین اکرام، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے شخص پر لازم ہے کہ وہ اس کے مطلب کو خوب اچھی طرح سمجھتا ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، خوب اچھی طرح جان لو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ لہٰذا اس کا معنی جاننا واجب ہے اور تمام ارکان اسلام پر مقدم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جو شخص پورے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہوگا، اور مخلص وہ ہوتا ہے جو کلمہ طیبہ کو سمجھے، اس پر عمل کرے اور سب سے پہلے اس کی دعوت دے، کیونکہ اس میں توحید کو بیان کیا گیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پورے عالم کو پیدا کیا ہے۔ ناظرین اکرام، الہ کا مفہوم کیا ہے؟ الہ کا معنی معبود ہے، یعنی جو عبادت کا استحقاق رکھتا ہو، اور اللہ تعالیٰ مستحق عبادت کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ ایسے اوصاف سے متصف ہے جن کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ آخری درجے کی محبت کا حقدار، وہی محبوب، اور انتہائی اطاعت و فرمانبرداری کا اظہار اسی کے لیے روا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہی وہ محبوب اور معبود ہے کہ دل محبت سے جس کی عبادت کریں، اس کی اطاعت بجا لائیں، اس کے لیے عجز و نیاز مندی کا اظہار کریں، اس سے خوف زدہ ہوں، اس سے امیدیں وابستہ رکھیں، دشواریوں میں اسی کی طرف رجوع کریں، مشکلات میں اسی کو پکاریں، اپنے مفادات میں اسی پر بھروسہ کریں، اسی کے پاس جائیں، اسی کی پناہ تلاش کریں، اسی کی محبت میں سکون پائیں۔ اور جہاں تک لفظ جلالہ اللہ کا تعلق ہے تو یہ خالق کائنات کا اسم اعظم ہے، اور یہ لفظ اس کے تمام اسماء حسنہ کے معنی اور صفات علیہ کو شامل ہے، اور یہ صرف ذات الہی کا اسم مبارک ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے بولنا حرام ہے۔ لفظ اللہ جب کبھی تنگی کی حالت میں ذکر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والے کو خیر کثیر سے نوازتا ہے۔ فرمان الہی ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پوری بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین کرام، لفظ اللہ جب کبھی خوف کی حالت میں پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ پکارنے والے کا خوف اور اس کی پریشانی کا ازالہ کر دیتا ہے۔ فرمان الہی ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اس کی تکلیف دور کر دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، لفظ اللہ جب کبھی تنگ حالی میں ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والے کو خوشحال بنا دیتا ہے۔ جب کبھی کوئی کمزور اس سے تعلق جوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے طاقتور بنا دیتا ہے، اور جب بھی کوئی ذلیل اس کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عزت والا بنا دیتا ہے۔ جب بھی کوئی فقیر اسے ندا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مالدار بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ ناظرین اکرام، یہ لا الہ الا اللہ کے دو رکن ہیں، اس کو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے دو رکن ہیں، ایک لا الہ جس میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ باقی تمام معبودان باطلہ کی نفی ہے، اور دوسرا رکن الا اللہ،
جس میں صرف اللہ کی عبادت کی بات کہی گئی، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اس بات ہے۔ پہلا رکن نفی، لا الہ، کلمہ طیبہ کے پہلے رکن میں اللہ تعالیٰ کے سوا باقی تمام معبودان باطلہ کی نفی کی گئی ہے، اور اس میں الہ، انداد، طاغوت اور ارباب شامل ہے۔ الہ سے مقصود وہ ہے جن کا اللہ کے علاوہ قصد کیا جائے، حصول منفعت کے لیے یا کسی نقصان سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور یہ اللہ کو چھوڑ کر ایسے چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان، اور کافر اپنے رب کے مقابلے پر مددگار بنا ہوا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، پھر کیا تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کوئی فائدہ دے سکتی ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں؟ افسوس ہے تم پر اور ان پر بھی جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا تم ذرا بھی نہیں سوچتے؟ طاغوت سے مراد ہر وہ چیز یا ہر وہ شخص یا وہ ہر شخصیت ہے جس کے اللہ کے سوا پوجا کی جاتی ہے، مثلا نجومی، جادوگر، علماء سو وغیرہ۔ اسی طرح اس سے مراد وہ باطل حکمران بھی ہیں جن کی اطاعت پر لوگ مجبور ہوں اور جنہیں لوگ اس حیثیت سے تسلیم کرتے ہوں کہ اگر وہ اللہ کی طرف سے حلال کی ہوئی چیز کو حرام قرار دے تو وہ بھی اسے حرام تصور کریں، اور اگر وہ اللہ کی طرف سے حرام کی ہوئی چیز کو حلال قرار دیں وہ بھی اسے حلال تصور کریں۔ اس طرح کے حکمران بھی طاغوت اور ان کی پیروی کرنے والے ان کے تابع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ، کیا آپ نے ان لوگوں پر غور کیا جنہیں کتاب کا کچھ علم دیا گیا ہے اور وہ بتوں اور معبودانی باطلہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں؟ ناظرین کرام، انداد کسے کہتے ہیں؟ انداد ند کی جمع ہے، اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جس سے انسان کا اتنا قلبی تعلق ہو کہ اس کی بنا پر دین سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جائے، چاہے وہ چیز مال ہو یا منصب ہو یا اپنے گھر والے ہوں یا گھر ہو یا قبیلہ ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہو۔ فرمان الہی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو دوسروں کو اللہ کا شریک بنا کر اس سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، جبکہ ایمان والے اللہ سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ نیز فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اے میرے حبیب، آپ فرما دیجئے اگر تمہارے آبا و اجداد، تمہاری اولاد، احفاد، برادران، بیویاں، قبیلہ و خاندان، کمایا ہوا مال و منال اور تجارتی کاروبار جس میں تمہیں نقصان کا اندیشہ ہے، تمہارے پسندیدہ قصور و محلات، یہ سب تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں، تو پھر حکم الہی کا انتظار کرو، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اسی طریقے سے ناظرین کرام، ارباب، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو آپ کو حق کے خلاف فتویٰ دیں اور آپ یہ جان کر کہ وہ حق پر نہیں ہیں پھر بھی ان کی اتباع کریں، یا اگر آپ جاہل بھی ہوں تب حق میں کوتاہی کرتے ہوئے آپ حق کے خلاف فتویٰ دینے والوں کی پیروی کریں۔ فرمان الہی ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا۔ حضرت عدی بن ابی حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے ان کی عبادت تو نہیں کی تھی، بلکہ وہ جب حلال کو حرام
اور حرام کو حلال کہتے تو یہ ان کی اتباع کرتے تھے اور یہی ان کی طرف سے ان کی عبادت تھی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کلمہ طیبہ کے پہلے رکن لا الہ کا لازمی تقاضا یہ ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہی تفسیر حضرت حذیفہ بن یمان اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی نقل کیا ہے۔ ناظرین اکرام، خلاصہ کلام یہ ہے، کلمہ طیبہ کے پہلے رکن لا الہ الا اللہ کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ تمام معبودان باطلہ، تمام شریکوں، طاغوتوں اور جن کو لوگوں نے اللہ کے علاوہ رب کی حیثیت دے رکھی ہے ان کی نفی کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان تمام کا انکار کیا جائے جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں، جن سے مانگتے ہیں، جن کو حاجت روا اور مشکل کشا تصور کرتے ہیں، جن سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں، جن کو نفع و نقصان کا اختیارات کا مالک سمجھتے ہیں، جن کو بگڑی بنانے والا، داتا، دستگیر اور غوث مانتے ہیں، یہ سب جو ہے اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے ان سے بچنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد مکہ مکرمہ میں 13 سال رہے۔ اس دوران لوگوں کو اسی بات کی طرف دعوت دیتے رہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یعنی تم سب اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کو ہی معبود مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو وہ کہنے لگے ایک ہی معبود کی عبادت ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی۔ انہوں نے یہ اس لیے کہا کہ وہ لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ جو شخص یہ کلمہ پڑھ لے وہ غیر اللہ کو نہیں پکار سکتا، اس لیے انہوں نے اسے پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، انہیں جب کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو تکبر کرتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ، من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی لا الہ الا اللہ کہے اور اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کر دے تو اس کا مال اور اس کا خون دونوں حرمت والے ہو جاتے ہیں اور اس کا حساب اللہ پر ہے۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کی شہادت دینے سے غیر اللہ کی عبادت کا انکار لازم آتا ہے، جیسے فوت شدگان کو پکارنا وغیرہ۔ بڑے ہی تعجب کی بات ہے کہ کئی مسلمان اس کلمے کو اپنی زبان سے پڑھتے تو ہیں لیکن اس کے افعال اور اس کے معنی کے خلاف ہوتے ہیں۔ دوسرا رکن ہے الا اللہ، اس بات ہے کلمہ طیبہ کا دوسرا رکن ان امور کو شامل ہے، صرف اللہ کا قصد کرنا، بس اسی سے مانگنا، یعنی بندہ اپنی عبادت میں اکیلے اللہ کا قصد کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے، جب مانگے تو صرف اللہ سے مانگے۔ اللہ کا فرمان ہے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار۔ ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کیا ہے، لہٰذا آپ خالص ان کی حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے اسی کی عبادت کریں۔ یاد رکھیے بندگی خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ ولی بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کریں۔ جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ، ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اللہ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہہ دیجئے مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں خالصتاً اسی کی حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے اس کی عبادت کروں۔ اور حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جو شخص ایسا عمل کرے کہ اس میں میرے ساتھ میرے علاوہ کسی اور کو بھی شریک کرے تو میں اسے اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہارے پکار کو سنتا ہوں، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عن قریب رسوا ہو کر جہنم میں وہ داخل ہوں گے۔
لہٰذا کلمہ طیبہ کا دوسرا رکن الا اللہ کا لازمی تقاضا یہ ہے، صرف اسی کو پکارا جائے، بس اسی سے سوال کیا جائے، اور اس کے سوا کسی کے سامنے ہم دست دراز دست سوال نہ کریں۔ ناظرین اکرام، اور وہ لوگ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں یا اولیاء اکرام سے اس قدر عقیدت رکھتے ہیں کہ انہیں کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، انہیں کو رازق داتا تصور کرتے ہیں، انہیں دل میں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ یہ بت اور اسی طرح یہ بزرگان دین کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ کسی طرح کا تصور اور نہ ہی وہ کسی طرح کا تصرف کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت ہے، لیکن ان کے دل میں ایک وہم پایا جاتا ہے، اور قرآن مجید ان کے اسی وہم کو جڑ سے نکال پھینکتا ہے، اور عقید توحید ہر قسم کی شبہات سے ان کی دلوں کو عقید توحید کے ذریعے سے ہر قسم کی شبہات کو پاک کرتا ہے۔ ان کی دلوں میں وہم یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے اولیاء کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ انہیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، بالفاظ دیگر وہ گویا یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے حال سے واقف نہیں، لہٰذا وہ اپنے بزرگوں سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ان کا حال اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یا پھر وہ اپنے گناہوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ سے اتنے خائف ہوتے ہیں کہ وہ خود براہ راست اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگ سکتے، اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ طلب کر سکتے ہیں، لہٰذا وہ اپنے اولیاء سے چاہتے ہیں کہ وہ انہیں اللہ کے عذاب سے بچائیں، یا پھر وہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحیم نہیں، لہٰذا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اور اللہ کے درمیان کوئی ایک ایسا واسطہ ضرور ہو جو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے۔ یہ سب اعتقادات بالکل باطل ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں ایسے اعتقادات رکھنے والے سے ناراض ہوتا ہے، اور وہ تو یہ چاہتا ہے کہ اس کے اور اس کے بندوں کے درمیان بالکل کوئی واسطہ نہ ہو، نہ دعا میں، نہ خوف میں، نہ امید میں، اور وہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے براہ راست اسی سے پکاریں، کیونکہ اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت قریب ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو میں قریب ہوں، بتا دیجیے، جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں دعا قبول کرتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میرے احکام بجا لائیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ جب کسی شخص کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ولی کا بھی ایک مقام ہے اور وہ کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے، تو اسے یقین کر لینا چاہیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا ند یعنی شریک بنا لیا ہے، اور اسے اللہ کے برابر قرار دیا ہے۔ فرمان الہی ہے، تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین، اللہ کی قسم ہم تو واضح گمراہی میں مبتلا تھے جب ہم نے تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھ رکھا تھا۔ صرف اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اسی سے محبت کرنا۔ ناظرین اکرام، یہ بات بھی یاد رکھیے، اس طرح ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدر اور اس کی عظمت اور اس کی جلال اور اس کے حق کو پہچانے، اور اس کے اسماء و صفات اور کائنات میں اس کی قدرت کے آثار میں غور و فکر کرتے ہوئے اس سے محبت کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر پہچانی ہی نہیں جیسا کہ پہچاننے کا حق تھا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا طاقتور ہر چیز پر غالب ہے۔ نیز فرمایا، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ ان لوگوں نے جنوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا، حالانکہ اللہ نے ہی انہیں پیدا کیا ہے، پھر انہوں نے بغیر علم کے اللہ کے لیے بیٹا اور بیٹیاں گھڑ لیں۔ جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پاک اور بلند بالا ہے، وہ آسمان اور زمین کو ایجاد کرنے والا ہے، اس کے
اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں؟ اس نے تو ہر چیز بنائی اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہ ہے تمہارا رب، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ نظریں اسے پا نہیں سکتی جبکہ وہ نظروں کو پا لیتا ہے، وہ بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ ناظرین اکرام، صرف اللہ تعالیٰ کا خوف، بس اسی سے امید رکھنا، یعنی مسلمان صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور صرف اسی سے امید رکھے، کیونکہ وہی تو ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہر قسم کا نفع نقصان ہے، اور وہی دیتا اور روکتا ہے، وہی عزت و ذلت کا مالک ہے۔ فرمان الہی ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِي قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یقیناً کہیں گے اللہ تعالیٰ نے۔ آپ ان سے کہیے، بھلا دیکھو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو تمہارے معبود اس کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یا اگر وہ مجھ پر رحمت کرنا چاہے تو کیا اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ آپ ان سے کہیے، مجھے تو اللہ ہی کافی ہے، اور توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم وہموا باخراج الرسول وهم بدؤوکم اول مرہ اتخشونهم فاللہ احق ان تخشوه ان کنتم مؤمنین۔ کیا تم ایسے لوگوں سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دیں اور انہوں نے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکال دینے کا قصد کر رکھا تھا، اور لڑائی کی ابتدا بھی انہوں نے ہی کی تھی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اسی سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا۔ آپ کہیے کہ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو وہ تم سے نہ تکلیف کو ہٹا سکتے ہیں اور نہ اسے بدل سکتے ہیں۔ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ بلا شبہ آپ کے رب کا عذاب ڈرنے کی۔ ناظرین اکرام، سنن ابن ماجہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس گئے جب وہ موت و حیات کی کشمکش میں تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا، تم کیا محسوس کرتے ہو؟ اس نے کہا، اللہ کے رسول، میں اللہ سے رحمت کی امید رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں کا ڈر بھی مجھے لگا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس قول کو سن کے فرمایا، لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن الا اعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف۔ اس جیسے موقع پر یہ دونوں چیزیں، دونوں جذبے جس بندے کے دل میں جمع ہو جائیں تو اسے اللہ تعالیٰ وہ چیز عطا کر دیتا ہے جس کی وہ امید رکھتا ہے، اور اس چیز سے محفوظ کرتا ہے جس کا اسے خوف ہے۔ تو ناظرین اکرام، کیا بات معلوم ہوئی کہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو ہم نے اچھی طریقے سے سمجھ لیا۔ اس کو سمجھ کے ہمیں زندگی میں عمل کرنا چاہیے۔ آئیے ناظرین اکرام، لا الہ الا اللہ کے شرائط کیا ہیں ہم مختصر جاننے کی کوشش کریں۔ پہلی شرط ہے علم، یعنی کلمہ طیبہ کے معنی و مفہوم سے آگاہی اور واقفیت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اچھی طرح جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق۔ ابن السعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ علم میں دل کا اقرار ضروری ہے، یعنی اس سے جس چیز کا مطالبہ کیا گیا ہے وہ اسے جانتا اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرتا ہو، اور یہ علم
جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یعنی علم توحید ہر مسلمان پر فرض عین ہے اور کوئی شخص اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الا من شہد بالحق وهم یعلمون، مگر وہ جو حق کے ساتھ گواہی دیں اور انہیں علم بھی ہو۔ ناظرین کرام، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کی موت اس حالت میں آئے کہ اسے یقین تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ناظرین کرام، دوسری شرط ہے یقین۔ یقین شک کی ضد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا یہ اعتقاد رکھے کہ صفات الوہیت کا حقدار صرف اور صرف اللہ ہی ہے، اور اسے اس کی الوہیت پر ایسا یقین اور ایسا یقین جازم ہو کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون، مومن تو صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، پھر شک و شبہ نہیں کرتے اور اپنے مال و جان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کے سچے ہونے کے لیے یہ شرط لگائی ہے کہ مومن کا ایمان ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ہو، کیونکہ شک کرنا منافق کی صفت ہے نہ کہ مومن کی۔ اور اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ یہ دو گواہیاں ایسی ہیں جو بندہ ان گواہیوں کے ساتھ اللہ سے اس حالت میں ملتا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی شک شبہ نہیں ہوتا تو وہ سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لا یلقی اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما فیحجب عن الجنہ، جو بندہ بھی ان دو گواہیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے گا کہ اسے ان میں کوئی شک نہیں تھا تو اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ تیسری شرط ہے اخلاص، یعنی لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا جس طرح اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اقرار کرتا ہے اسی طرح غیر اللہ سے برات کا اظہار بھی کر لے۔ اسی لیے اس کلمہ طیبہ کو کلمہ اخلاص بھی کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں اخلاص کا معنی ہے پاک صاف کرنا، اور شریعت کی اصطلاح میں اس سے مراد ہے عبادت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کرنا، اسے شرک اور ریاکاری سے پاک صاف کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، انہیں محض اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور شرک وغیرہ سے منہ موڑتے ہوئے اس کے لیے دین کو خالص رکھیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، یہی ہے دین خالص اور دین سیدھی ملت کا۔ ناظرین کرام، چوتھی شرط ہے صدق۔ صدق کذب کی ضد ہے، یعنی کلمہ طیبہ کو صرف زبانی اقرار پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ صدق دل سے اس کا اقرار کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کیا لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ ان کے صرف اتنا کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور وہ آزمائش میں نہیں ڈالے جائیں گے، اور ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمائش میں ڈالا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں بھی جان لے گا جو سچے ایمان والے ہیں اور انہیں بھی معلوم کرے گا جو جھوٹے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے سوار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ بن جبل، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، آپ نے فرمایا اے معاذ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، 3 مرتبہ یہ کلمہ آپ نے دہرایا، پھر فرمایا ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار، جو شخص سچے دل سے گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ اس پر حرام قرار دیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، پانچویں شرط ہے محبت۔ محبت سے مراد یہ ہے کہ آدمی کو کلمہ توحید اور اس کے تقاضوں سے محبت اور الفت ہو، اور اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر چیز سے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ ہو۔ اسی طرح اسے مومنوں میں سے بھی ان مومنوں سے بھی محبت ہو جو لا الہ الا اللہ پر کاربند ہوں اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوں، اور ان لوگوں سے دل میں نفرت ہو جو لوگ اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے۔ اس کلمے سے سچی محبت دو امور سے ثابت ہوتی ہے: تمام عبادات کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرے جو اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، شرک سے اپنے دامن کو، دوسرا امر ہے شرک سے اپنے دامن کو پاک رکھنے سے۔ یہی دو امور دین کی بنیاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا کر ان سے بھی ویسے ہی محبت رکھتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے، جبکہ ایمان والے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس طریقے سے ہم نے معلوم کیا کہ لا الہ الا اللہ کے شروط کیا ہیں۔ چھٹی شرط ہے انقیاد، خضوع، تابعداری اور سر تسلیم خم کرنے کو کہتے ہیں، اور یہاں اس سے مراد ہے کہ لا الہ الا اللہ اور اس کے تقاضوں کا ظاہری و باطنی طور پر تابع ہو جائے، اور یہ اس وقت ہوگا جب انسان اللہ کے عائد کردہ فرائض پر عمل پیرا ہو اور اس کی حرام کردہ چیزوں کو ترک کر دے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر تمہیں مدد نہ کی جائے۔ ناظرین اکرام، شیخ ابن سعدی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف جلدی رجوع کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا: وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یعنی اپنے دلوں کے ساتھ اس طرح، وَأَسْلِمُوا لَهُ، یعنی اپنے اعضاء کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرو۔ اور یہ بات معلوم ہونی چاہیے، جب صرف انابت کا حکم دیا جا رہا ہے تو اس میں دل اور اعضاء کے تمام اعمال شامل ہوتے ہیں۔ جب انابت کے ساتھ اسلام وَأَسْلِمُوا لَهُ کا حکم بھی ہو تو انابت سے مراد دل کے ساتھ اور اسلام سے مراد اعضاء کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے۔ ساتویں شرط ہے قبول کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو دل کی خوشی سے لے لینا، اور یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ کلمہ توحید اور اس کے تقاضوں کو بصر و چشم قبول کر لینا، اور ان میں سے کسی چیز کا انکار نہ کرنا، اور اس کے مقصود و مراد پر عمل پیرا ہونے کو خود پر جبر یا زبردستی نہ سمجھنا بلکہ بتبسم و رضا قبول کرنا۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے جب بھی کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نبی بھیجا تو اس میں عیش پرست لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر چلتے دیکھا اور ہم بھی یقیناً انہی کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے۔ پیغمبر نے کہا اگر میں تمہارے پاس ایسا دین لے آؤں جو تمہارے باپ دادا کے طریقے سے زیادہ صحیح ہو تو تم تب بھی اسی طریقے سے چمٹے رہو گے۔ انہوں نے کہا ہم اس دین کی قطعی انکار کرتے ہیں جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے، پس ہم نے ان سے انتقام لے لیا۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسے ہوتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، اس طریقے سے ہم نے آپ کے سامنے لا الہ الا اللہ کے شرائط کو ہم نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ تو ناظرین اکرام، یاد رکھیے لا الہ الا اللہ صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اس کے شرائط کو جاننا اور اس کے معنی و مفاہیم کو سمجھ کے زندگی گزارنا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگار ہم تمام کو لا الہ الا اللہ صرف پڑھنے پر اکتفا نہ کریں بلکہ پروردگار ہم تمام کو لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہوئے اس کے شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔